Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 28 from the physics of second year. Today we will learn what is potentiometer, what is its principle, construction and working, what is the advantage of using potentiometer for measuring potential difference. Students, potentiometer is a voltage measuring instrument, or you may say that potentiometer is a potential difference measuring instrument. Similarly, voltmeter is also a potential difference measuring instrument. اب کوشچن یہ ہے کہ وولٹ میٹر زیادہ ایکوریٹ ہے یا پوٹینشیومیٹر زیادہ ایکوریٹ ہے، یا ان میں سے دونوں میں سے کس کا بینیفٹ زیادہ ہے اس کو یوز کرنا. دیکھیے گا، فرض کر لیں سب سے پہلے ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ وولٹ میٹر کس طرح سے ایکوریٹ ہے یا نہیں ہے. آپ کے پاس ایک ریزسٹنس ہے، ان دو پوائنٹس میں نے مینشن کیے ہوئے ہیں، اور یہ دو پوائنٹس بیسیکلی ایکسٹرنل سرکٹ میں کنیکٹ ہوں گے جس میں کوئی وولٹیج سورس ہوگا جو کہ کرنٹ جنریٹ کر رہا ہے. لیٹ سے وہ وولٹیج سورس 5 ایمپیئر کرنٹ جنریٹ کر رہا ہے. وہ 5 ایمپیئر کرنٹ جب اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ کی طرف فلو کرتا ہے تو 100 اوہم ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم اوہم لا اپلائی کرتے ہیں اور ہم سے پوچھا جائے کہ ان دو پوائنٹس کے درمیان پوٹینشیل ڈفرنس کتنا ہے تو V = IR، تو اٹ مینس کہ 500 وولٹ. اچھا، اب ہم نے یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم اوہم لا کو یوز کر کے ان دو پوائنٹس کے درمیان پوٹینشیل ڈفرنس نکالیں، ہم نے وولٹ میٹر کو یوز کیا. وولٹ میٹر کیسے یوز کرتے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ دو پوائنٹس کے درمیان ہم پیرالل میں ہمیشہ وولٹ میٹر کو کنیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جب ہم وولٹ میٹر پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کیوں کرتے ہیں. تو اچھا چلیں، وولٹ میٹر ہم نے ریزسٹنس کے پیرالل میں کنیکٹ کر دیا. اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ جو 5 ایمپیئر کرنٹ آ رہا تھا وہ اس پوائنٹ پہ آ کے ڈیوائڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کچھ وولٹ میٹر کی طرف چلا جائے گا. چونکہ وولٹ میٹر کی ریزسٹنس زیادہ ہوتی ہے اس لیے وہاں پہ کم کرنٹ جاتا ہے، تو 1 ایمپیئر کرنٹ یہاں پہ چلا گیا فرض کر لیں، اور 4 ایمپیئر کرنٹ یہاں پہ چلا آیا. تو اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے وولٹ میٹر کیا ریڈ کرے گا تو آنسر ہے V = IR. چونکہ I کرنٹ تو یہاں پہ 1 ایمپیئر تو یہاں پہ چلا گیا، ریزسٹنس میں سے صرف 4 جا رہا ہے، تو وولٹ میٹر کے مطابق 4 × 100 = 400 وولٹ. یعنی جو ایکچوئل 500 وولٹ آ رہا تھا وہ اس کو کیا میئر کر رہا ہے؟ 400 وولٹ. اور کیوں ایسا میئر کر رہا ہے؟ بیکاز وولٹ میٹر کو اپنے ورک کرنے کے لیے بھی کچھ کرنٹ چاہیے، بے شک وہ کتنی ہی سلائٹ کیوں نہ ہو جائے. تو لہٰذا چونکہ وولٹ میٹر کا ایک پرابلم یہ ہے کہ یہ جو دو پوائنٹس جن کے درمیان آپ اسے کنیکٹ کرتے ہیں وہاں سے کچھ نہ کچھ کرنٹ کو وڈرا کر لیتا ہے اپنے ورکنگ کے لیے. اس طرح سے یہ جو وولٹیج میئر کرتا ہے وہ ایکوریٹ نہیں ہوتی. آپ اس کو مزید ایکوریٹ بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ 500 وولٹ ایکچوئل تھا تو 400 وولٹ میئر کیا گیا، تو ہم اس کو کیسے ایکوریٹ بنا سکتے ہیں؟ آپ پڑھیں گے کہ وولٹ میٹر کے اندر جو ریزسٹنس ہے اس کو انتہائی بہت زیادہ ہائی کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ اس ریزسٹنس کو ہائی کریں گے تو یہ جو 1 ایمپیئر کرنٹ جا رہا تھا اب وہ 1 ایمپیئر نہیں جائے گا، کیونکہ کرنٹ ہمیشہ کم ریزسٹنس کے پاتھ کو زیادہ جو ہے پریفر کرتا ہے. اگر یہاں آپ نے بہت ہائی ریزسٹنس رکھ دی ہے تو یہاں پہ لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس 5 ایمپیئر کرنٹ آ رہا تھا، اس میں سے 0.1 ایمپیئر اس وولٹ میٹر سے پاس کر گیا، تو آبویسلی اب 4.9 ایمپیئر اس ریزسٹنس سے پاس کرے گا. اب وولٹ میٹر کتنی ریڈنگ دے گا آپ کو؟ 100 × 4.9. ٹھیک ہے، 100 × 4.9، یہاں پہ سوری 100 کر دیجئے گا، یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے اس میں. 100 × 4.9. ٹھیک ہے، تو 100 × 4.9 کریں گے تو 490 وولٹ. یعنی کہ اب
اسی ریزسٹنس کے اکراس جو وولٹیج ڈراپ ہے، پہلے وہ 400 میئر کر رہا تھا، اب 490. آپ نے کیا آپ نے وولٹیج کی ریزسٹنس بڑھا دی. جب اس کی ریزسٹنس بڑھائی تو وہ جو کرنٹ سرکٹ سے نکال رہا تھا، وڈرا کر رہا تھا، اس میں کمی آ گئی. تو اس طرح سے ہم جو ہے مطلب ہے کہ جو ایکوریٹ مزید سے مزید بنا سکتے ہیں، بٹ 100% وولٹ میٹر ایکوریٹ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اسے کچھ نہ کچھ اپنے آپریشن کے لیے کرنٹ کی ویلیو ریکوائر ہوگی. اسٹوڈنٹس یہ پوائنٹ صرف کنسیپٹ کے لیے تھا، آپ اسے سمجھیے گا. تو چلیں اب ہمارے ذہن میں ایک بات کلیئر ہو گئی کہ وولٹ میٹر نیور گیوز 100% ایکوریٹ ویلیو آف پوٹینشیل ڈفرینس. اچھا، اب اس کے بعد بات آ جاتی ہے، پھر ہم یوز کرتے ہیں پوٹینشیو میٹر. پوٹینشیو میٹر ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو وولٹیج بھی 2 پوائنٹس کے درمیان میئر کرتا ہے اور سرکٹ میں سے کرنٹ بھی وڈرا نہیں کرتا. اٹ مینس، دیکھیے گا پریویس سلائیڈ میں نے آپ سے کہا تھا وولٹ میٹر پوٹینشیل ڈفرینس کی میئر ان 2 پوائنٹس کے درمیان کیوں ٹھیک نہیں دے رہا؟ بیکاز اٹ ڈراز سم ویلیو آف کرنٹ فرام دا سرکٹ. تو یہ اس کی ایک بیک ڈرا تھا. اور اگر آپ اس وولٹ میٹر کی جگہ پہ پوٹینشیو میٹر لگا دیں تو پوٹینشیو میٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے جو سرکٹ سے کرنٹ کو وڈرا نہیں کرتی. تو اس سے پھر ہوتا کیا ہے کہ جو جب سرکٹ سے کرنٹ وڈرا نہیں کرے گی تو اٹ مینس کہ جو وولٹیج کی یا پوٹینشیل ڈفرینس کی میئرمنٹ ہوگی وہ بالکل 100% ایکوریٹ ہوگی. اچھا جی، نل ابھی پوٹینشیو میٹر پہ جانے سے پہلے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، جسٹ کنسیپچولی دیکھ لیں. نل کنڈیشن، یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو بار بار میں بات کر رہا ہوں کہ کرنٹ کو وڈرا بھی نہ کیا جائے اور آپ کو وولٹیج بھی میئر ہو جائے، پوٹینشیل ڈفرینس بھی میئر ہو جائے. تو یہ ہم کیسے اس کو کریٹ کر سکتے ہیں؟ نل کنڈیشن کے ذریعے. دیکھیے گا یہ آپ کے سامنے بالکل ایک سمپل سا سرکٹ ہے، ایسے بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. ٹھیک ہے، ایک سیل آپ کو ویلیو پتہ تھی، فار ایگزامپل اس کی مجھے معلوم ہے اس کی وولٹیج ہے 5 وولٹ. ٹھیک ہے، تو دوسرا سیل بھی میں نے یہاں پہ آ کے اس طرح سے لگایا کہ اگر ادھر پازیٹیو ہے تو ادھر بھی پازیٹیو ہونا چاہیے، ادھر نیگیٹو تو ادھر بھی نیگیٹو. اب اس کی جو وولٹیج ہے وہ مجھے معلوم نہیں تھی. ٹھیک ہے، یا ایک اور بلکہ ایک اور ازمپشن کر لیں کہ یہ جو سیل ہے اس کی جو وولٹیج ہے یہ ویریبل ہے. ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، آپ اس کو 2 وولٹ کر دیں، 3 وولٹ کر دیں، 4 وولٹ کر دیں، جو بھی کر دیں. یہ جو ہے یہ ان نون سیل ہے. آپ نے جب یہ کنیکٹ کیا، اگر تو اس کی ویلیو اور اس کی ویلیو برابر نہیں ہوگی تو آبویسلی یہ کرنٹ اس ڈائریکشن میں ڈیولپ کروا رہا تھا، یہ اس میں ڈیولپ کروا رہا تھا. تو جو ڈومینیٹ ہوگا وہ اپنی ڈائریکشن میں کرنٹ کو فلو کروا لے گا. جب فلو کروا لے گا تو گیلوانومیٹر ڈیفلیکشن شو کرے گا. لیکن چونکہ یہ تو آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے، آپ اس کی ویریبل فار ایگزامپل اس کو ویری کرتے جائیں. آپ بھی ادھر گیلوانومیٹر پہ بھی نظر رکھیں. جیسے ہی گیلوانومیٹر میں کرنٹ کی ڈیفلیکشن 0 ہو جائے تو آپ چھوڑ دیں، آپ اس کو ویری نہ کریں. اب جب یہ ڈیفلیکشن 0 ہو جائے گی تو کنفرم ہو جائے گا کہ یہ جو ان نون سورس تھا اس کی اتنی ہی وولٹیج ہے جتنی وولٹیج یہاں پہ ہے. کیونکہ اب جتنا پازیٹیو پوٹینشیل ادھر ہے اتنا پازیٹیو ادھر ہے. اب یہ ادھر کرنٹ فلو کروانے کی کوشش کرے گا، یہ ادھر تو کر نہیں سکے گا کیونکہ دونوں ہی سیم اماؤنٹ کا یا سیم پریشر کا کرنٹ جنریٹ کریں گے. تو یہ جب کرنٹ جنریٹ نہیں ہوگا تو یہاں پہ گیلوانومیٹر کیا ہو جائے گا؟ 0 ڈیفلیکشن. تو آپ کو 0 ڈیفلیکشن سے کیا پتہ چل گیا؟ کہ یہ پتہ چلا کہ اس سیل کی اب جو وولٹیج ہے وہ اس کے ایکول ہو گئی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکٹ میں کرنٹ کیا ہے؟ 0. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے پوٹینشیل ڈفرینس اس سیل کا جو کہ ان نون تھا وہ آپ نے کیلکولیٹ کر دیا. کیسے؟ کمپیریزن میتھڈ سے. یہ دونوں آپس میں کمپیئر کیے تو آپ کو پتہ چل گیا. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے گا اسٹوڈنٹس، فزکس میں میجورٹی جو ایکسپیریمنٹس ہیں وہ اسی قسم کے ہیں. اور اگر میں اس ایگزامپل کو بالکل آپ کی جو پریکٹیکل سمپل ایگزامپل ہے، آپ جب کوئی سامان خریدنے جاتے ہیں، آپ ایک فزیکل بیلنس یوز کرتے ہیں. فزیکل بیلنس کے ایک سائڈ پہ پتھر رکھ دیے جاتے ہیں، ایک سائڈ پہ جو ہے وہ فار ایگزامپل ایپل رکھ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب وہ دونوں بیلنس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ ناؤ ان جو کا ویٹ ہے، یہ جو ویٹس آپ نے اس سائڈ پہ رکھے ہوئے ہیں یہ اس فروٹس کے ویٹ کے ایکول ہو گیا ہے.
ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہماری کیلکولیشن ہو جاتی ہے. بالکل یہاں بھی نیئر اباؤٹ ہم نے وہی کیا. جب یہ 0 پہ آ گیا تو سمجھ لیں کہ اب یہ سرکٹ بیلنس ہو گیا. جب بیلنس ہو گیا تو جو آپ نے ایزیوم کر لیا کہ جو وولٹیج میں یہاں سے دے رہا تھا اس کی وولٹیج بھی اب اس کے ایکول ہے. تو یہ بیسیکلی نل کنڈیشن ہے. تو ورکنگ پرنسپل پوٹینشیو میٹر کا بالکل اسی سے ملتا جلتا ہے. آپ اس کو ایک دفعہ ریڈ بھی کر لیجئے گا. اب نیکسٹ سلائیڈ پہ اب ہم کوشچن کی طرف آتے ہیں. پوٹینشیو میٹر جو بیسیکلی اویلیبل ہوتا ہے وہ اس طرح سے اویلیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی وائر ہوتی ہے. ایک وائر کو ہم ایسے لپیٹ کے یہاں یہ ٹرمینل ہوتا ہے یہاں سے لپیٹتے ہوئے پھر ادھر لے آتے ہیں, پھر ادھر لپیٹتے ہوئے ادھر لے آتے ہیں, پھر ادھر لپیٹتے ہوئے ادھر لے آتے ہیں. اور یہ جو آگے یہ آپ کو رولر نظر آ رہا ہے میٹر ہوتا ہے, یہ 100 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے بیسیکلی یہ. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 1 میٹر ہے, یہ بھی 1 میٹر, یہ 1 میٹر, یہ 1 میٹر, یہ 1 میٹر. تو اس طرح سے مختلف قسم کے پوٹینشیو میٹر اویلیبل ہیں. کسی میں 4 میٹر لینتھ ہوگی وائر کی, کسی میں مزید 1-2 اگر دفعہ لپیٹ دیتے ہیں تو وہ 6 میٹر کی بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ووڈن باکس ہوتا ہے نیچے. تو اس طرح سے یہ اچھا. اب پوٹینشیو میٹر از اے نل ٹائپ ریزسٹنس نیٹ ورک. اب نل ٹائپ ریزسٹنس نیٹ ورک آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے جیسے میں نے آپ کو پریویسلی بتایا. ڈیوائس یوز فار میئرنگ پوٹینشیل ڈفرینس اینڈ کمپیریزن آف ای ایم ایف. یہ پوٹینشیل ڈفرینس کو میئر بھی کرتی ہے, کمپیریزن بھی کرتی ہے, ای ایم ایفس کو بھی کمپیئر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کرنٹ کو ودرا کیے بغیر. ٹھیک ہے, بے شک نل ٹائپ کو اگر آپ یہاں پہ آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ یہاں پہ ورڈنگ کو یوں لکھ دیں کہ پوٹینشیو میٹر از اے ڈیوائس which measures the potential difference and compares the EMFs without drawing any current from the circuit. اچھا جی, پرنسپل potentiometer works on the principle of balancing one voltage against another in parallel with it. جیسے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک جو وولٹیج ہے اس کو دوسری وولٹیج کے پیرالل کیا جاتا ہے. وہ تو ایک سمپل سرکٹ تھا. اب یہاں تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. یہ ایک وولٹیج سورس ہے اور یہ دوسرا وولٹیج سورس ہے. اب ان دونوں کو آپ نے پیرالل میں کنیکٹ کیا ہوا ہے. اب ان دونوں کو آپ برابر کریں گے. جب برابر کریں گے تو اس طرح سے آگے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا پرنسپل ہے. تو مزید اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے. کنسٹرکشن اینڈ ورکنگ آف پوٹینشیو میٹر. اٹ کنسسٹ آف اے لانگ وائر اے بی. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ووڈن یہ پوٹینشیو میٹر تھا. یہ باقی سارا ایکسٹرنل سرکٹ ہے. یہ یہاں سے یہاں تک یہ پوٹینشیو میٹر ہے. ٹھیک, تو اے سے بی تک وہ جو بھی وائر آپ نے لپیٹی ہوئی تھی, فار ایگزامپل اس کی لینتھ 6 میٹر ہے اور اس کو آپ نے اے بی سے ظاہر کیا ہے. اس کی جو ریزسٹنس ہے اس اے سے بی تک تمام وائر کی جو ریزسٹنس ہے وہ لیٹ سے آر ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, اور اچھا جی چلیں. اچھا, اب اس کے بعد دس ریزسٹنس وائر آر ورکنگ بیٹری اینڈ ویریبل ریزسٹنس آر ایکس. یہاں پہ آپ نے ایک سمجھ لیں ریو اسٹیٹ فار ایگزامپل ایڈجسٹ کیا ہوا ہے اور آل کنیکٹڈ ان سیریز. یہ تمام چیزیں سیریز میں لگی ہیں. آپ دیکھیے گا, اب اس سرکٹ کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں. آپ کے پاس ایک پوٹینشیو میٹر ہے, ایک سوئچ ہے, ایک یہ وولٹ یعنی کہ سورس ہے, سورس آف ای ایم ایف ہے, یہ ریو اسٹیٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے یہ سیریز میں لگی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس سرکٹ کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں. اچھا, اب آر ایکس انیبل اس ٹو ڈیولپ کنوینئنٹ آؤٹ پٹ وولٹیج بٹوین اے اینڈ بی. آر ایکس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ریو اسٹیٹ ہے, آپ نے پڑھا تھا, اس کو آپ ویریبل وولٹیج سورس کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم جو وولٹیج اے اور بی کے اکراس اپیئر کروا رہے ہیں اس سورس کے ذریعے, تو اگر ہم یہاں اس کو جیسے آپ پڑھ چکے ہیں پہلے, میں اس کو مزید ایکسپلین نہیں کروں گا. آپ اس کو جو ہے سلائڈنگ کنٹیکٹ کو رائٹ لیفٹ موو کروا کے جو آؤٹ پٹ وولٹیج ہے اس کی ویلیو کو ویری کر سکتے ہیں اے اور بی کے درمیان. اس طرح سے ہم ویری کرتے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد لیٹ سے سورس کی وجہ سے جو اس پورے سرکٹ میں کرنٹ فلو کر رہا ہے وہ ہے کیپیٹل آئی, اور اس پورے سرکٹ کی جو ریزسٹنس ہے لیٹ سے وہ ہے کیپیٹل آر. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں جو کرنٹ ہوگا, یہ ہم نے لیٹ کیا, ایزیوم کیا کہ لیٹ سے کہ اس پورے اس کی ریزسٹنس جو ہے وہ آر ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب آپ کیا رہ رہے ہیں کہ بھی آر ایکس سے آپ نے کوئی ریزسٹنس نہیں دی, آر ایکس 0 ہے. ابھی ریو اسٹیٹ کو آپ یوز ہی نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اس کا ایک مطلب آپ یہ لے سکتے ہیں
کیونکہ اکثر بچے یہ بھی کہیں گے یہ آر ہے یہ آر ایکس ہے، تو ایکویولنٹ جو ہے وہ آر پلس آر ایکس ہونی چاہیے. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے زوم کر لیں کہ ہم جو پہلی میئرمنٹ لے رہے ہیں اس میں ہم نے یہاں سے ابھی اس کو ویری نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو آر ایکس 0 ہے. تو خیر پھر کیا بن گیا کہ ٹوٹل اس سرکٹ کی ریزسٹنس کتنی ہے؟ آر. تو کرنٹ آئی ہے، تو اوہم لا کے مطابق آئی کس کے اکول ہونا چاہیے؟ وی اوور آر. یعنی اس اے بی میں سے کتنا کرنٹ گزر رہا ہے؟ تو آنسر ہے وی اوور آر کرنٹ اس میں سے پاس کر رہا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیے گا. A source of EMF E which is to be measured is connected along with a galvanometer through. میں نے یہ ڈائیگرام دوبارہ یہاں پہ بنا دی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے لیے آسانی ہوگی. A source of EMF which is to be measured is connected along with galvanometer through the sliding contact C. اچھا، اب یہ باہر والا سرکٹ آ گیا. پہلے تو سارے سیریز میں لگے ہوتے، اب یہ ساری چیزیں بھی سیریز میں. ساری چیزیں کون کون سی ہیں؟ یہ وہ سورس ہے جس کی ای ایم ایف آپ کو معلوم نہیں تھی، اور یہ گیلوانومیٹر ہے، اور یہ ایک سلائڈنگ کنٹیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم ان تینوں چیزوں کو سیریز میں آپس میں اگین پھر وہ کنیکٹ کر دیتے ہیں، یعنی اس باہر والے کو سیریز میں ہم نے لگا دیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایز سی سلائڈز اوور اے بی، جب یہ سی اے بی پر سلائڈ کرے گا تو وہ جو آؤٹ پٹ وولٹیج جو وی سے آ رہی ہے آپ اس کو ویری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ڈیریویشن آپ فار ایگزامپل اگر میں جو ہے اس سلائڈنگ کنٹیکٹ کو سی کو یہاں پہ رکھتا ہوں، تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لینتھ ہمارے پاس کنسیڈر ہو رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے اے سی. ٹھیک ہے، اگر آپ سے کہا جائے کہ اس اے سی کے اکراس پوٹینشیل ڈراپ کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ وی اے سی ہے. یہ کتنا ہے؟ تو اوہم لا کے مطابق اس حصے میں سے گزرنے والا کرنٹ جو کہ آئی تھا، اور جو اس پارٹ کی ریزسٹنس جو کہ اسمال آر ہے. یاد رکھیے گا، میں نے ابھی آپ سے کہا تھا کہ اس پورے اے بی پورشن سے جو کرنٹ گزر رہا ہے وہ آئی ہے. اگر میں اس اے بی پورشن کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دوں، یہ سی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ میں نے سلائڈنگ ٹرمینل کو رکھا تھا، اور یہ سلائڈنگ ٹرمینل سے بچا ہوا یہ والا پوائنٹ ہے، یہ سارا حصہ ہے. تو اگر میں کہتا ہوں کہ سارے میں سے کرنٹ آئی گزر رہا ہے، اب میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، تو دو یہ حصے آپ کو ایسے لگ رہے ہیں جیسے یہ آپس میں سیریز میں ہیں. تو یہ بیسیکلی ریزسٹنس ہے. بے شک سمبل میں نے ریزسٹنس کا نہیں بنایا ہوا، لیکن یہ دونوں ریزسٹنسز ہیں. یہ بھی ریزسٹنس ہے، یہ بھی ریزسٹنس ہے، یہ ان دا فارم آف وائر ہے. تو یہ دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں سیریز میں ہیں. اگر اس سارے میں سے کرنٹ آئی ہے تو اگر آپ اس کو دو پارٹس میں بھی ڈیوائڈ کر دیں تو پھر بھی دونوں میں سے کتنا کرنٹ پاس کرے گا؟ آئی. تو پھر یہاں پہ واپس آئیے گا، وی اے سی کس کی اکول ہوگا؟ اس کی ریزسٹنس جو کہ اسمال آر ہے، اسمال پارٹ کی ریزسٹنس، اور اس میں سے گزرنے والا کرنٹ جو کہ کیپیٹل آئی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ دس آئی از اکول ٹو وی اوور آر. تو یہ ہمارے پاس ایک ہی کوشچن آ گیا. جی اب آگے دیکھیے گا. ناؤ اف دا پوٹینشیل ڈفرینس بٹوین اے اینڈ بی از گریٹر دین ای. اگر اس اے اور بی کے درمیان پوٹینشیل ڈفرینس گریٹر ہے کس سے؟ اس سے. ٹھیک ہے نا، جو کہ ہمارے پاس ابھی ان نون ہے. پھر کیا ہوگا؟ دین دیر مسٹ بی سم پوٹینشیل پوائنٹ سی بٹوین اے اینڈ بی ایٹ وچ دا پوٹینشیل ڈراپ اکراس اے سی از اکول ٹو ای. دیکھیے گا، اگر ہم کہتے ہیں کہ اے اور بی کے درمیان جو پوٹینشیل ڈفرینس ہے وہ اس سے زیادہ ہے، تو پھر اے اور بی کے درمیان کوئی اور پوائنٹ ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ پوٹینشیل ڈفرینس اس پوٹینشیل ڈفرینس کے برابر ہو. اس پوائنٹ کو دوبارہ سمجھیے گا، اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. فرض کر لیں یہاں پہ ہائی پوٹینشیل ہے، یہاں پہ لو پوٹینشیل ہے. جیسے یہ پازیٹیو ہے تو یہ ہائی پوٹینشیل، یہاں پہ یہ لو پوٹینشیل. یاد رکھیے گا کہ آپ اس سلائڈنگ کنٹیکٹ کو اگر میں بی پہ رکھتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی یہ بہت زیادہ لو پہ ہے. اگر میں ادھر لے آتا ہوں تو اب یہ لو کم ہو گیا. لو کا مطلب ہے کہ آپ اس پوائنٹ کو جتنا اس پلیٹ کے قریب رکھیں گے وہ اتنا لو ہوگا. جتنا اس پوائنٹ کو آپ ادھر دور کنسیڈر کرتے جائیں گے وہ لو تھوڑا کم ہوتا جائے گا. کیوں کم ہوتا جائے گا؟ کیونکہ وہ لو اب کس کی طرف جا رہا ہے؟ وہ اب پازیٹیو کی طرف جا رہا ہے، اب وہ ہائی بنتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو دوبارہ اس پوائنٹ کو دیکھیے گا کہ اگر یہ آپ کے پاس ہائی پوٹینشیل ہے، یہ لو پوٹینشیل ہے، تو سی کے بارے میں اگر آپ سے پوچھا جائے تو سی کا پوٹینشیل کیا ہے، تو میرا آنسر یہ ہوگا کہ سی کا پوٹینشیل اس لو سے زیادہ ہے بٹ اس ہائی سے کم ہے. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں یہاں پہ 50 وولٹ ہے، یہاں پہ 30 وولٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ 20 وولٹ ہو سکتا ہے، یعنی اس سے کم ہوگا. لیکن اس سے اگر یہ 50 وولٹ ہے اور یہ آپ کے پاس ہے 10 وولٹ، تو یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے لیٹس سے
20 وولٹ. ٹھیک ہے, یعنی اس سے کم ہوگا لیکن اس کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. تو اگر میں پہلے کہتا ہوں کہ یہاں پہ 50 وولٹ تھا اور یہاں پہ ہے لیٹ سے 20 وولٹ, ٹھیک ہے نا, ایگزامپل کے طور پہ دوبارہ اس ویلیوز کو ذرا یاد رکھ لیں, آپ کے لیے آسانی بن جائے گی. لیٹ سے اسٹوڈنٹس پوائنٹ اے پہ ہے 50 وولٹ, پوائنٹ بی پہ آپ کے پاس آ رہا ہے 10 وولٹ. ٹھیک ہے, اور سی پہ آپ کے آ رہا ہے 20 وولٹ. اب آپ سے کہا جائے اے اور بی کے درمیان پوٹینشیل ڈفرینس کتنا ہے, تو 50 مائنس 10 کتنا ہو جائے گا 40. اگر آپ سے کہا جائے اے اور سی کے درمیان کتنا ہے تو کتنا ہو جائے گا 50 مائنس 20 30. تو اس کا مطلب ہے ان دو پوائنٹس کے درمیان پوٹینشیل ڈفرینس اب کم ہو گیا. ٹھیک ہے نا, تو یہی بات یہاں میں نے ورڈنگ میں لکھی تھی. تو یہ پوٹینشیل ڈفرینس ہم بیسیکلی سلائیڈنگ ٹرمینل کو موو کروا کے کم کرتے جاتے ہیں. اور کتنا کم کرتے ہیں, آنسر ہے اتنا کم کرتے ہیں کہ یہ پوٹینشیل ڈفرینس اب اس کے ایکول ہو جائے. ٹھیک ہے نا, دوبارہ دیکھیے گا, ان دو پوائنٹس کے درمیان پوٹینشیل ڈفرینس اس ای ایم ایف کے ایکول ہو جائے. جب یہ دونوں آپس میں ایکول ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, تو اب یہ والا حصہ جو اے سی ہے یہ سورس کے طور پہ ایکٹ کرے گا. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں یہ پلس ہے اور یہ مائنس ہے, تو یہ اگر کرنٹ جنریٹ کرواتا ہے اس ڈائریکشن میں تو اب یہ جنریٹ کروائے گا اس ڈائریکشن میں. ٹھیک ہے, جب یہ دونوں آپس میں برابر ہو جائیں گے, جب وی اے سی اور ای آپس میں برابر ہو جائیں گے, تو گیلوانومیٹر میں جو کرنٹ کی ڈیفلیکشن ہے وہ بالکل زیرو ہو جائے گی. یہ ہم بیسک اس پہ واپس چلے گئے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں ایک کنسپٹ کے طور پہ ایک ڈائیگرام دکھائی تھی. دوبارہ اس کو دیکھ لیجئے گا. ہاں جی, یہ والی میں نے آپ سے کہا تھا کہ بیسک اس کا یہ ہے کہ دو سیل ہوں گے اور درمیان میں یہ گیلوانومیٹر ہے. تو آپ بالکل اگر آپ دیکھیں تو یہی سچویشن ہم نے یہاں پہ کریٹ کر دی ہے. اب یہ اے سی ایک سورس کے طور پہ بن گیا, اب یہ دوسرا سورس بن گیا, یہ درمیان میں گیلوانومیٹر لگا ہوا ہے. جب ان دونوں کی جو وولٹیج ہے وہ برابر ہو جاتی ہے تو گیلوانومیٹر شوز زیرو ڈیفلیکشن, اور یہی اس کا ورکنگ پرنسپل ہے. اس صورت میں ہم کیا کہیں گے, وی اے سی از اکول ٹو ای. پھر ہم کچھ کیلکولیشنز کرتے ہیں اور پھر ہم اس ای کو کیلکولیٹ آؤٹ کریں گے. دیکھیے گا کیلکولیشنز کیا ہے. آپ نے کہہ دیا کہ اب وہ جو وی اے سی ایکول ہے وہ ان نون ای ایم ایف کے ایکول ہے. تو ان نون ای ایم ایف اب کس کے ایکول, وی اے سی آپ پہلے بتا چکے ہیں, وہ وی اوور آر انٹو آر ہے. ویلیو میں نے پٹ کر دی, تو یہ تھوڑا سا اس کو ری ارینج کر دیا. ریزسٹنسز ایک سائڈ پہ آ گئی, وولٹیج ایک سائڈ پہ آ گیا, تو یہ آ گیا. ہیئر اگر آپ دیکھیں تو ہیئر آر از اے ویلیو آف ریزسٹنس آف لینتھ ایل اے سی. یہ آر جو چھوٹا پورشن آپ نے کنسیڈر کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, یہ دیکھیے گا, یہ اے سے سی تک کی جو ریزسٹنس ہے یہ آر ہے, یعنی یہ اے سے سی تک کی. اب اس کی اگر میں ٹوٹل کی لینتھ کو کیپیٹل ایل سے ظاہر کر دوں اور اس کی لینتھ کو اسمال ایل سے ظاہر کر دوں, دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ میں ہم نے کیا ظاہر کیا. دیکھیے گا, جو ٹوٹل کی لینتھ تھی وہ کیپیٹل ایل, اور جو اسمال اے سی کی لینتھ تھی وہ میں نے اسمال ایل سے شو کر دیا. اس کا کراس سیکشنل ایریا جو ہے وہ اے سے. تو میں اب دونوں کے لیے نا ریزسٹنس نکالتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب یہ کیپیٹل آر کا مطلب کیا ہے, یہ اب اے بی پورشن کے لیے ہم نکال رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ آر از اکول ٹو رو ایل اوور اے. ایل کا مطلب وہ لینتھ آپ نے وہی ڈالنی ہے جو کیپیٹل اس کی ہے ریزسٹنس کی, تو وہ کیپیٹل ایل تھی. اب اسمال ریزسٹنس والے پورشن کی جو لینتھ تھی وہ اسمال ایل تھی, تو رو ایل اوور اے بن جائے گا. تو اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ آر اور آر کی یہ ویلیوز اس ایکویشن اے میں پٹ کر دینی ہے. تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا آنسر آتا ہے. تو جب یہ پٹ کرتے ہیں تو یہ کیلکولیشن کر کے یہ آپ کے پاس یہ آ جائے گا. تو آر اور آر کی یہ ویلیو, تو آر اور آر کی یہ جو ویلیو آتی ہے, یہ دوبارہ آپ نے وہ جو پریویس ایکویشن بنائی تھی یہ والی, دیکھیں نا, اس میں آر اوور آر آ رہا ہے. اب آپ نے اس میں آر اوور آر کی جگہ پہ یہ پٹ کر دینا ہے. دیکھیے گا یہ ایل اوور ایل, تو یہ جب آپ پٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسمال آر کی ریزسٹنس لینتھ یہ آپ ایزیلی کیلکولیٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, یہ ایزیلی کیلکولیٹ آؤٹ کر سکتے ہیں جسٹ پوٹینشیو میٹر کو یوز کرتے ہوئے, یا جسٹ سمپل ایک میٹر کو یوز کرتے ہوئے. اور جو یہ وولٹیج ہے, یہ ویریبل وولٹیج کی جو تھی, یہ جو آپ دے رہے تھے شروع میں, وہ آپ نے کتنی لگائی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے. تو جب ساری چیزیں آپ کو معلوم ہیں یہ والی, تو آبویسلی یہ ای جو ہے یہ اب آپ کے پاس ان نون نہیں رہا. اور یہی ہم کام کرنے جا رہے تھے کہ ہم جو ہے اس سورس کا ای ایم ایف یا پوٹینشیل ڈفرینس جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرنے جا رہے تھے. تو ایک اس کا یہاں پہ یوٹیلائز آپ کے سامنے آ گیا, ٹھیک ہے. باقی اس ورڈنگ کو آپ پڑھ لیجئے گا. نیکسٹ پہ دیکھیے گا, اس کو ای ایم ایف کو کمپیئر کرنے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. کمپیئر ہم کیسے کرتے ہیں؟ بالکل تھوڑا سا ڈفرنس ہے اس میں. ٹھیک ہے، یہ سرکٹ ہے کمپیریزن کا، اور اس میں یاد رکھیے گا یہ جو ہم یہاں پہ پریویس اس میں چلیں اس کو دیکھ لیں. یہ جو جب آپ نے یہاں پہ رکھا اس سلائڈنگ ٹرمینل کو، گیلوانومیٹر نے 0 شو کیا، تو اب یہ جو لینتھ ہوتی ہے یہ لینتھ کہلاتی ہے بیلنسنگ لینتھ. ٹھیک ہے نا، کیا کہلاتی ہے؟ بیلنسنگ لینتھ. یعنی یہ جو اسمال ایل سے آپ ظاہر کر رہے تھے یہ کیا ہے؟ یہ بیلنسنگ لینتھ ہے. تو بالکل یہی ورڈ میں نے آگے یہاں پہ یوز کیا ہے، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ کو سلائڈ دکھا دوں. جی اب اس کو ذرا پڑھ لیں. پوٹینشیو میٹر کین آلسو بی یوز فار دا کمپیریزن آف 2 EMF سورسز. جو ہے the balancing length of EMF E1 of a cell is found and compared with the balancing length of a standard cell, which is also found separately if E and E1 are the 2 EMF sources nulled at length L. ٹھیک ہے، آپ نے ایک سورس کے لیے جب بیلنسنگ لینتھ فائنڈ آؤٹ کی تو وہ اسمال ایل تھی، دوسری کے لیے جب آپ نے فائنڈ آؤٹ کی تو وہ L1 ہے. I1 اسے نہ سمجھیے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ نے اب ایک کی بجائے جب کمپیریزن کرنا ہے تو کمپیریزن میں آبویسلی آپ 2 سیل یوز کریں گے جن کے آپ ای ایم ایفس کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ایک کی ای ایم ایف زیادہ ہے یا دوسرے کی زیادہ ہے. تو اس صورت میں جو ہے آپ ان کی بیلنسنگ لینتھس کو فائنڈ آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو سرکٹ میں نے پیچھے بنا کے دیا تھا وہ میں نے دوبارہ یہاں کمپیریزن میں یہ کانسیپٹ کے لیے، لیکن آپ کو پچھلا سرکٹ یاد کرنے میں آسان ہوگا. اب یہ سرکٹ آپ اس کی جو ہے نا پہلے یوز میں آپ بتا چکے ہیں. پہلا یوز کیا تھا کہ پوٹینشیو میٹر از یوز ٹو فائنڈ آؤٹ دا ای ایم ایف آف دا ان نون ای ایم ایف آف دا سورس. تو آپ نے فائنڈ آؤٹ کر کے دکھا دیا، تو یہ آسان سا تھا. اب اسی میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کر دیں تو آپ جو نیا سرکٹ بنے گا اس کو آپ کمپیریزن آف ای ایم ایف کے لیے یوز کر سکتے ہیں. کیسے؟ اگر آپ دیکھیے گا، یہ دیکھیں یہاں تک یہ سارے کا سارا وہی سرکٹ چل رہا ہے، گیلوانومیٹر یہ سارا کچھ وہی ہے. اب یہاں پہ آ کے کیا کیا، یہ ایک 2 وے کی ہے. ٹھیک ہے نا، 2 وے کی. یہاں پہ ایک پلگ ڈال دیں گے، ٹھیک ہے، پھر ایک یہاں پہ ایک پلگ ڈالیں گے. دونوں کو ایٹ اے ٹائم پلگ ڈال سکتے ہیں یا علیحدہ علیحدہ، وہ ہم دیکھیں گے. اور اب آپ نے کیا گیا کہ یعنی اس کے ساتھ ایک پیرالل میں ایک اور سورس لگا دیا. یہ پہلے بھی آپ کو ان نون ای تھا، تو اب آپ نے اس ان نون جو دوسرا ہے جس کے ساتھ آپ ان دو کو کمپیئر کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ہی ان نون ہیں، لیکن آپ صرف یہ کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں کہ بڑا کون ہے اس میں سورس اور چھوٹا کون سا ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کمپیریزن میں آپ کو ویلیوز فائنڈ آؤٹ نہیں کرنی ہوتی، جسٹ آپ نے کمپیئر کرنا ہے. تو یہ آپ کو سرکٹ یوز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بہت ہی آسان ہے. اگر آپ نے یہ یاد کر لیا تو یہ بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اچھا، اب آپ نے ایک سرکٹ کے لیے جب ای ایم ایف نکالی تو وہ L/L/V آ گیا. دوسرے کے لیے آپ نکالیں گے E1 تو یہ L1/L اور یہ V آ جائے گا. اب یہ E1 کیسے آئے گی؟ ٹھیک ہے، دیکھیے گا، اگر آپ نے یہ والی کی پلگ اندر ڈال دی، جیسے یہ میں نے ریڈ ڈالا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے اب یہ جو ہے یہ والا سرکٹ آن ہے، اور یہ ہم نے آؤٹ کر دیا، یہاں سے پلگ نکال دیا، یہ اوپن سرکٹ ہو گیا. یہ دیکھیے گا، ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں سے تو کرنٹ فلو کرے گا. اب کرنٹ جب فلو کرے گا تو اے سی کی وولٹیج اور جب یہ والی ای وولٹیج جب بیلنس ہو جائے گی تو گیلوانومیٹر 0 شو کرے گا. یہ بیلنسنگ لیتھ آ جائے گی اس کے لیے، اس کو ہم نے اسمال ایل کر دیا. اب ہم اس پلگ کو نکال دیں گے اور یہ سورس بھی آؤٹ ہو جائے گا، یہاں پہ پلگ ڈال دیں گے. اب اس کے لیے ہم نکالیں گے، ٹھیک ہے، بیلنسنگ لینتھ. وہ ہو سکتا ہے آپ کو مزید آگے پیچھے کرنا پڑے. اب وہ جو بیلنسنگ لینتھ آئے گی آپ اس کو نام دیں گے L1 کا. اس طرح سے آپ کے پاس یہ آ جائیں گے. آپ دونوں کو ڈیوائڈ کر لیں گے تو آپ کے پاس E/E1 = L/L1 یہ آپ کے پاس آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اس اپلیکیشنز کو آپ دیکھ لیجئے گا. ایک ایم میٹر وولٹ میٹر کو کیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ای ایم ایس کو کمپیئر کیا جاتا ہے، کرنٹ ریزسٹنس کو میئر کرتے ہیں، اسمال اینڈ ہائی ای ایم ایس کو میئر کرتے ہیں. ایڈوانٹیج کیا ہے اس میں؟ جو ایرر ہے وہ چونکہ نل کنڈیشن ہے اس کی وجہ سے نہیں ہوتا ہمارے پاس. it draws no current from the source of the EMF to be tested. The actual EMF is obtained and not the terminal potential difference. یاد رکھیے گا کہ جو ہم نے پہلے ایک ڈفرینشیٹ کیا تھا کہ یہ وی ٹرمینل پوٹینشیل ڈفرینس ہے، یہ ای ایم ایف ہے. تو ای ایم ایف کو آپ کبھی بھی وولٹ میٹر کے ساتھ میئر نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ جب آپ میئر کرتے ہیں تو وہ اپنی ورکنگ کے لیے بھی کچھ سرکٹ میں سے کرنٹ کو وڈرا کرتا ہے، اور ای ایم ایف کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو ہے وہ سرکٹ میں سے کرنٹ جو ہے وہ
یا فلو نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپ جب کہیں گے کہ جب ٹرمینل پوٹینشیل ڈفرینس ای ایم ایف کے کب ایکول ہوگا؟ جب سرکٹ میں سے کرنٹ فلو نہ ہو. ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں ہمارے پاس صرف ایک ہی حل رہ جاتا ہے کہ وہ ہم اس پوٹینشیو میٹر کو یوز کرتے ہیں ای ایم ایف کو 100% ایکوریٹ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اس کو آپ تیار کیجیے گا. اللہ حافظ، بہت شکریہ.